کیا حال ہے جناب؟ سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بہت آسانیاں کرے اور صحت والی زندگی عطا کرے جناب۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ابھی ہم ڈاکٹر سے آئے ہیں دوائی لے کے، کیونکہ آج کل موسم واقعی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی میں نے آج میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بے موسمی بارشیں ہوں گی۔ ان دنوں میں گرمی آتی ہے اور اسی وقت بارش ہو جاتی ہے، لگ تو ایسے رہا ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آ گیا، چلو جی گرمی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ سمجھدار انسانوں کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی پہ کتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے سب سے زیادہ کچھ باتیں تھیں، میرا بہت دل کر رہا تھا میں آپ سے شیئر کروں۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری بات، کیونکہ آپ کو لگتا ہوگا لازمی، مجھے لگتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نا فوراً جج کر لیتے ہیں، اچھا اس کو کوئی سٹریس ہے، اسے کوئی فلانا مسئلہ ہے۔ اب میں کوشن کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی، اس میں اب کوئی بیماری تھوڑی ہے۔ اب ماشاءاللہ سے میرے بچے ہیں، میں مطلب ہوئے تھے، اور میری ایک زندگی ہے گزرتی ہے، اس میں انسان کو، عورت کو اتنی کمی ہو جاتی ہے، بلڈ کی ہو جاتی ہے، کیلشیم کی ہو جاتی ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی غم لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال زندگی میں جو میں نے آپ سے بات شیئر کرنے کو دل کر رہا تھا، جو میرے ساتھ زندگی میں ہوا۔ دیکھو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ماں باپ کو دوست اپنا اتنی سپیس رکھیں کہ آپ کا بچہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے مت، اسے یہ مت لگے کہ میری ماں نے بس شور پا دینا، چیخنا چلانا شروع کر دینا، بلکہ اس کو یہ اعتماد ہو کہ میری بات، میری ماں کے بعد کہیں نہیں جائے گی۔ تو یہ اعتبار جو ہوتا ہے نا، بچوں کی زندگیاں سنوار دیتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے زندگی کا۔ دیکھو جب لڑکی کو گھر سے بچی کو پیار نہیں ملے گا نا، تو پہلے تو وہ دوستوں میں ڈھونڈتی ہے، پھر آج کے دور میں بہت جلدی جمپ لگ جاتا ہے، لڑکوں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھو میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میں نے تو آج سے 9-10 سال کی پہلے کیا، جب پڑھتی تھی، بلیو می کہ لڑکیاں یونیورسٹی سے باہر اندر آنے سے پہلے ہی چلی جاتی تھی۔ میں یہ اتنا تلخ الفاظ اور بیہودہ قسم کی باتیں صرف اس لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ ان لفظوں کا استعمال ہماری زندگی میں عام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ولاگنگ میں آ کے ہم صرف فیشن اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے ولاگ کو پورا کرتے ہیں، اور ویوز لینے کے چکر میں اور پیسوں کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، جب بھی مجھے کوئی بات کرتا ہے، میں ہمیشہ میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ دیکھو اگر یہی چیزیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تو آپ کو اسلام پھیلانے میں آسانی ہونی تھی۔ کیبل کے تھرو آپ کا میسیج سب کے تھرو چلا جانا تھا، آپ نے موبائل میں دے دینا تھا۔ یہ وقت کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تسخیر کائنات کرو، لیکن وہ تسخیر جو ہے وہ تو انگریز کر رہے ہیں، ہم تو تسخیروں کا ستیہ ناش مار رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھو اب اگر کوئی سیکس پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بچوں کو ہم لوگ اتنا حالانکہ پتہ ان کو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو گھٹ کے زندگی جو گزاری جاتی ہے نا، وہ بڑی بلاسٹ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پر بیٹیوں کو، باپ ہو، بھائی ہو، ماں کا تو رول میں کہتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ اتنا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کو پیار دیں، ان کو ٹائم دیں، کیونکہ جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے نا تو پھر ان کو حیا کے اور دوپٹوں کے درس مت دیا کریں، پھر یہ مت کہا کریں کہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا۔ اور ہر بیٹی میں، ہر بیٹے میں کوئی نہ کوئی کوالٹی جناب ہوتی ہے، وہ کوالٹی ہی آپ کا سب کچھ ہوتی ہے۔ دیکھو اگر آپ کا ایک بچہ بھی تھوڑا سا پیچھے رہ جائے گا نا، یہ میں اپنی پرسنل بات کر رہی ہوں، میں نام مینشن نہیں لے رہی، اب ہم کیونکہ سب بہن بھائی ایک جگہ پہ جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ چکے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ہم میں سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، تو مجھے کئی دفعہ اس کے بارے میں سوچ کے رونا آ جاتا ہے، کیونکہ وقت ایسا ہوتا ہے پھر ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، ہم گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں، اور جہاں تک ہوتا ہے پھر ماں بہنوں کے درس دینے چھوڑ دیا کریں، اور جو بچپن کے ڈرامے ہوتے ہیں نا وہ نہیں بھولتے۔ میری زندگی کا سب سے زیادہ جو میرا بچپن تو نہیں تھا، خیر وہ جسے کہہ لیں کہ اتنی سمجھدار میں نہیں تھی، جب میرے ابو کی ڈیتھ، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ڈیتھ کوئی دیکھی تھی اتنی قریب سے، مطلب میں بہت خوف کھاتی تھی جنازے سے اور ان چیزوں سے۔ تو ایک ہی بیٹا تھا، تو جب میں گئی مجھے پتا تھا کہ مجھے اندازہ ویسے نہیں ہونے دیا انہوں نے رستے میں، کیونکہ سفر لمبا تھا، تو بھائی کی آنکھیں سرخ تھیں،
مجھے یہ سنانے میں اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید میری بات سے ریلیٹڈ لوگ بہت ساری کریں گے کہ میرے پاس تو میرا بڑا بیٹا تھا، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس وقت میرے پاس موبائل تھا، اس وقت بھی تھا، تو میں ہمیشہ رات کو سوتے وقت موبائل اپنی کبڑ کے اوپر رکھ دیتی تھی. کس نے کرنا ہوتا تھا فون؟ دن میں تو ہوتا تھا بچہ میرا کھیل لیتا تھا، فون تو میں ہی امی کو کرتی تھی. تو اس دن میں نے نا بائی چانس فون کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور میرے نا چھٹی حصہ ایسے کہے جیسے آج کچھ ہونے والا ہے. دیکھو یہ قدرتی باتیں ہیں. اچھا مجھے ایسے لگے یہ فون بج نہ جائے کہیں آج رات کو، مطلب دل کے اندر نا ڈر لگ رہا تھا. میں نے بھائی کو چھوٹے بھائی کو 8:45 فون کیا. میں نے کہا ابو کیسے ہیں؟ کہتا ہے کہ ابو کو نا وینٹیلیٹر پہ لے گئے، تو بس ایسے ہی ہیں، کچھ خاص طبیعت نہیں ٹھیک. تو بیٹی تھی، میں بہت پریشان ہو گئی. بیٹا تھا چھوٹا، میں جان ماس پہ گر گئی. یہ ڈرامے ہیں نا. میں نے اس فیس کو کیا، میرے سے سجدے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. میں کہتی تھی یا اللہ، میں یہ لفظ آ جائے کہیں سے کہ میرے ابو کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے ابو بھی جینا چاہتے ہیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی تو ابو نے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کامیابیاں نہیں دیکھی تھی. ابو نے صرف محنت کی اور ہمیں ٹریک پہ چڑھا کے دنیا سے چلے گئے. جب ابو کو انجوائے کرنے کا ٹائم آیا تو ابو دنیا سے چلے گئے. تو میں سو گئی، آنکھ لگ گئی، تو 1:15 کے قریب بیل بجی فون پہ. دھڑکن بہت تیز تھی، پتہ تھا یہ فون کیا ہے. بس مجھے اتنا کہا گیا، بھائی نے کہا، اس کا بھائی ادھر ہی ہوتے تھے، بڑے بھائی کی پوسٹنگ ادھر ہی ہوئی تھی. بھائی نے کہا کہ 2 دن نا بیگ میں کپڑے رکھ لینا، تو میں تمہیں لینے آ رہا ہوں. تو ہم لوگوں نے نا جانا ہے ادھر ابو کی طرف. ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا چھٹی اس کہے کہ شاید ایسے ہی ہو. اتنا لمبا سفر ہے یہاں سے ملتان کا. اس وقت یہ موٹر وے نہیں تھی. پورے رستے میرا بھائی کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں، میری بڑی بہن کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں. مجھ سے چھپا رہے تھے. میں خاموش جنگ لڑ رہی تھی، اندر ہی اندر سے خاموش. مجھے اگر بتا دیتے نا اس وقت رستے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں وہ اپنے ماں باپ کے میکے کی گلی مڑی تھی نا، تو وہ جو ایک بچپن کا ڈرامہ تھا نا کہ اللہ نہ کرے ہمارے گھر کے آگے کوئی دھریاں بچھیں یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کھجوروں کی گٹھلیاں پڑ رہا ہو، وہی سین میرے سامنے آ گیا. اور میں بلیو نہیں کریں گے آپ کہ میں نے گاڑی سے اتر کے پیچھے جمپ لگا دی کہ میں نے اندر جانا ہی نہیں، میں نے دیکھنا ہی نہیں. بہت کنٹرول سے میں نے بات کیا، لیکن بہت اس کو وائنڈ اپ کیا کہ یہ جو بچپن کے ڈرامے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہونے دیتے. بچوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کیا کریں. میں آج تک جب مجھے کھینچ کے لے کے گئے ہیں، میں نے ابو کا فیس نہیں دیکھا، نہ جاتے ہوئے دیکھا. میں گئی، میں ابو کے پاؤں کے پاس بس بیٹھی، اور میں پاؤں کے پاس ہی بیٹھی رہ گئی. ابو کو لے کے پھر ایسے تھا کہ آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، سر پھٹ رہا تھا لیکن آنسو نہیں نکل رہے تھے. اینڈ تک میں گلی کے پیچھے ابو کے ساتھ بھاگی کہ شاید ابو واپس آ جائیں گے، لیکن نہیں آئے. تو کہنے کا مقصد میرا صرف ان ساری باتوں کا یہ تھا کہ ایموشنل بن جاتا ہے ولاگ مجھ سے آٹومیٹکلی، کہ بچوں کو ایسے ڈراموں میں سے مت گزرنے دیں. بچے بہت سفر کرتے ہیں، کبھی سوچ کے دیکھیے گا ان کا یہ سفر کتنا تلخ ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر ان کے جو خوف ہوتے ہیں نا، ان کو سنا کریں، ان کے خوف کو اپنے پیار سے ختم کریں. مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تھوڑی سی میں نے آج صبح ولاگنگ کی تھی، آپ دیکھیے گا، اگر اچھی لگی تو بتائیے گا. ٹیک کیئر. اوکے، اللہ حافظ.